نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ ناظرین، میں ہوں حافظ محمد حسن رضا ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل ہیلپ ود حافظ محمد حسن رضا۔ آج کا ہمارا موضوع ہے منتقل الیہ کے حقوق اور ذمہ داریاں، ڈیوٹیز اینڈ لائبلٹیز آف وینڈی، یعنی جس کو پراپرٹی جو ہے وہ منتقل ہو رہی ہے اس کی کون کون سی ذمہ داریاں ہیں اور اس کے کیا کیا حقوق ہیں۔ سب سے پہلے منتقل الیہ کا فرض اور ذمہ داری ہے کہ اگر اس کے علم میں اس جائیداد کے بارے میں جسے وہ خرید رہا ہے کوئی ایسی بات ہو جس سے ایسی جائیداد کی قیمت میں اضافہ ہو سکتا ہو تو منتقل کنندہ کے علم میں لائے، یعنی کہ جس پراپرٹی کو وہ خرید رہا ہے اگر اس کی سمجھ کے مطابق جو شخص فروخت کرنے والا ہے اسے نہیں پتہ کہ یہ زیادہ قیمت والی پراپرٹی ہے یا اس پر یہ انویسٹمنٹ کرنے کے بعد اس پراپرٹی کی قیمت ہزاروں سے لاکھوں میں یا لاکھوں سے کروڑوں میں چلی جائے گی، تو ایسی صورت میں وہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ منتقل کنندہ کو بتائے کہ تمہاری پراپرٹی کی اس معاملے سے حیثیت میں اضافہ ہو سکتا ہے اور اس وجہ سے اس کی قیمت یہ نہیں بلکہ اتنی زیادہ ہو سکتی ہے۔ دوسرا جو ہے منتقل الیہ کا فرض اور ذمہ داری ہے کہ وہ طے شدہ قیمت ادا کرے، کیونکہ معاہدہ کے تحت وہ قیمت کی ادائیگی کا پابند ہے۔ اگر منتقل الیہ بار کی صورت میں بار کے واجبات ادا کرتا ہے تو وہ ایسی رقوم بماسود قیمت فروخت سے منع کر سکتا ہے، یعنی کہ جو مابین فریقین رقم طے ہو گئی ہے اس رقم کو مکمل طور پر ادا کرنے کا پابند ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ رقم دے اور بقیہ رقم کے متعلق وہ کوئی گڑبڑ کرے، غصب کر جائے۔ لیکن اگر جائیداد جو ہے اس پر کسی قسم کا کوئی بار ہے، کوئی قرضہ تھا، کوئی سود ادا کرنا تھا، کوئی گورنمنٹ کا مالیہ ادا کرنے والا تھا، کوئی آب پاشی کے کوئی رقوم ادا کرنے والی تھی یا کوئی مورگیج تھی اور اس کی رقم جو ہے وہ ادا کرنے والی تھی اور جو خریدار ہے وہ ان رقومات میں سے کوئی رقم ادا کرتا ہے، تو ایسی صورت میں جو مکمل رقم طے ہوئی ہے قیمت اراضی اس میں سے وہ منع کرنے کا حق رکھتا ہے۔ جب جائیداد بار سے پاک فروخت کی گئی ہو لیکن تکمیل کے بعد یہ ظاہر ہو کہ جائیداد پر بار ہے اور منتقل الیہ مجبوری میں ایسی رقم ادا کر دیتا ہے تو اسے حق حاصل ہے کہ وہ دفعہ 69 قانون معاہدہ کے تحت ایسی رقوم منتقل کنندہ سے وصول کرے، یعنی کہ جب معاہدہ بیع ہوا اور پراپرٹی جو ہے وہ فروخت ہوئی تو منتقل کنندہ جو ہے اس نے یہ بات بتائی ہی نہیں کہ یہ پراپرٹی تو پہلے مورگیج ہوئی ہے، مورگیج نہ فکر رہن نہ کروانے کی وجہ سے اس پر اتنے واجبات جو ہیں وہ قابل ادائیگی ہیں، یا گورنمنٹ کے کوئی ڈیوز جو ہیں وہ بقایا ہیں، کوئی ٹیکسز بقایا ہیں، کوئی مالیہ بقایا ہے اور وہ خریدار جو ہے وہ مکمل رقم دے کے وہ پراپرٹی جو ہے وہ خرید لیتا ہے اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ رقم تو ابھی قابل ادائیگی ہے، یہ ٹیکسز گورنمنٹ کو پے کرنے ہیں یا کوئی جو بل وغیرہ ہیں وہ قابل ادائیگی ہیں، تو ایسی صورت میں قانون معاہدہ کے تحت 69 جو ہے اس کی دفعہ ہے، اس کے تحت جو خریدار ہے وہ بائے جو فروخت کرنے والا ہے اس سے وہ رقم واپسی لینے کا حقدار اور مجاز ہے، وہ لے سکتا ہے۔ منتقل الیہ پر لازم ہے کہ منتقلی کے بعد تمام سرکاری واجبات اور کرایہ وغیرہ ادا کرے، یعنی کہ جب پراپرٹی فروخت ہو رہی ہے تو اس سے پہلے جتنے بھی واجبات تھے وہ ادا کرنا بائے کی ذمہ داری تھی، بائے نے اسے کلیئر کروا کے دینا تھا، لیکن جو ہی پراپرٹی جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے اس تاریخ کے بعد جتنے بھی واجبات ہیں وہ منتقل الیہ کی ذمہ داری ہیں، نہ کہ بائے کی یا منتقل کنندہ کی ذمہ داری ہے۔ اگر معاہدہ کے مطابق بار کی کوئی رقم منتقل الیہ کو ادا کرنا ہے تو وہ ایسی رقم ادا کرے، یعنی کہ اگر معاہدہ کے تحت یہ طے ہوا تھا کہ گورنمنٹ کے کوئی واجبات یا سود کی کوئی رقم، کوئی بل، کچھ بھی
کوئی گورنمنٹ کا ٹیکس یا کوئی فکر رہن کروانے کے لیے رہن کی کوئی رقم جو ہے وہ خریدار ادا کرے گا اور پراپرٹی جو ہے اس کے نام ٹرانسفر ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں جو منتقل الیہ ہے، جو خریدار ہے جس کے حق میں پراپرٹی منتقل کی جا رہی ہے، تو وہ اس بات کا پابند ہے کہ وہ واجبات ادا کرے۔ اگر وہ ایسے واجبات جو ہیں وہ ادا نہیں کرتا تو ایسی صورت میں جو منتقل کنندہ ہے وہ بذریعہ عدالت اس سے وہ واجبات ادا کرنے کا حق رکھتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری بات جو ہے وہ سمجھ میں آ گئی ہوگی اور ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کریں، اس سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے اور آپ کے سوالات کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ السلام علیکم۔